ایک آیت کی بھی سمجھ آ جائے پوری طرح سے تو اللہ کریم 100 نفلوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہم نے اس کتاب کو سمجھنا چھوڑ دیا، رواج ہی نہیں بن رہا۔ آپ یقین جانیے 13ویں سورت کا آج میں اختتام کر رہا ہوں، قرآن مجید کی 13ویں سورت کا آج میں اختتام کر رہا ہوں۔ اللہ کے فضل سے میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ذہن بھی اس نے عطا کیا، زبان بھی اس نے عطا کی، علم بھی اس نے عطا کیا، سوچ بھی اس نے عطا کی، سوچ بھی اس نے عطا کی۔ اس نے اس راہ پہ لگا دیا کہ تو منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو میرا قرآن سمجھا۔ اس نے یہ سوچ بھی اس نے عطا کی، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف قرآن مجید سنا جاتا ہے نماز تراویح کے اندر۔ کس میں جی؟ ہاں، بس اس سے زائدہ ہمارا قرآن مجید سے تعلق ہی ختم ہو چکا ہے۔ وہ بھی جب امام صاحب یا حافظ صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں یا علم و تعلم کے سوا اور کسی بات کی سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، نہ کوئی سمجھنا چاہتا ہے، نہ کوئی سمجھنا۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا رواج ہی نہیں رہا، رواج ہی نہیں رہا۔ اس کو رواج ڈالیے، یہاں مسجد میں آ کر مجھ سے سنیے، مجھ سے پڑھیے، مجھ سے سمجھیے، گھر میں جا کر خود پڑھیے اس کو، گھر میں جا کر اس کو خود پڑھیے۔ اور یہ میں آپ کو ایک المیہ بتانے لگا ہوں، ایک المیہ بتانے لگا ہوں، غور سے سمجھیے گا اس المیہ کو۔ 13ویں سورت کا آج میں اختتام کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی کل کتنی صورتیں ہیں بھلا؟ 114۔ تو 13 صورتیں تو بیان ہو گئی الحمدللہ اس منبر پر، 13 صورتیں بیان ہو گئی۔ اب رہ کتنے گئی ہیں بھلا؟ جی 101 صورتیں باقی رہ گئی۔ 13 ہم نے پڑھ لی ہیں، بیان کر دی ہیں، سمجھ لی ہیں اللہ کی توفیق سے، اس رب نے توفیق عطا کی ہے۔ چاہیے یہ آپ لوگوں کو کہ آپ اس کو گھر میں جا کر پڑھیں، اپنی بیوی کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ آیتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ کافر اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے رہے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے۔ اور اللہ کریم کا وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ اے مسلمانوں، اگر تم پکے رہے، اگر ایمان کے اندر تم پکے رہے، اللہ اس صورت میں ساتھ کافروں کا نہیں دے گا، ساتھ مسلمانوں کا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم کیا رہے؟ پکے رہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے ساتھ اسلام کا دینا ہے، کفر کا ساتھ تھوڑا ہی دینا ہے۔ اور اللہ کریم ادھر اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ، اے محبوب تیرا گواہ اللہ ہے، تیرا گواہ اللہ ہے، اور اللہ کی گواہی تیرے لیے محبوب دکھی نہ ہونا۔ یہاں سے یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ اللہ کو اپنے رسول سے محبت کتنی ہے، یہ بھی تو اندازہ لگاؤ نا، اللہ کو اپنے رسول سے کتنی محبت ہے کہ وہ اپنے محبوب کو دکھی بھی نہیں ہونے دیتا، کہ محبوب آپ دکھی نہ ہونا، آپ پریشان نہ ہونا، آپ غمگین نہ ہونا، آپ غمزدہ نہ ہونا۔ اگر ایک انسان بھی روئے زمین پر رہنے والا ایک فرد بھی اگر آپ کے رسول ہونے کی گواہی نہیں دیتا تو نہ دے، آپ دکھی نہ ہونا۔ آپ نے اپنا کام کر دیا، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے دی، اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ محبوب نہیں کوئی گواہی دیتا، نہ گواہی دے، میں رب تو گواہی دے رہا ہوں نا۔ لفظ سمجھیں اللہ پاک کے کیا لفظ ہے۔ محبوب میں تو گواہی دے رہا ہوں، اور میری گواہی کیا تھوڑی ہے، مجھ اکیلے کی گواہی کیا تھوڑی ہے۔ تو محبوب میری گواہی کفا باللہ شہیدا، میرا گواہ ہونا ہی تیرے لیے کافی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ آج المیہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، یہ میں اپنا دکھ بیان کر رہا ہوں، اپنا غم بیان کر رہا ہوں، اپنا رونا بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مجھے بھی دکھ ہے اس بات کا۔ بھئی کبھی کوئی ایک تو پوچھے نا، علامہ صاحب یہ لفظ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آپ خطاب کے دوران پوچھ سکتے ہیں، آپ میں سے بیٹھے ہوئے میں سے ہر ایک کو اجازت ہے، پرمیشن ہے اس بات کی۔ میں تو چاہتا ہوں یہاں ماحول بنے کلاس روم کا،
بولیں ذرا کون سا ماحول؟ کلاس روم کا ماحول بنے. میں یہاں کوئی بادشاہ بن کے تھوڑا ہی بیٹھا ہوا ہوں کہ میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا. جی کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں کوئی بادشاہ سلامت بن کر نہیں بیٹھا ہوا، آپ سب کا خادم بن کر بیٹھا ہوا. بولیے کیا بن کر؟ ہاں خادم بن کر بیٹھا ہوا. تو خادم کا کام کیا ہوتا ہے؟ خدمت کرنا. نوکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ نوکری کرنا. بھائی میں صرف ایک بات چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں چاہتا آپ سے، کچھ بھی نہیں چاہتا. آپ اس کو سمجھیں، اس کو سمجھیں. ایک لفظ کی بھی سمجھ آ جائے، بولیے ایک لفظ آپ میں سے کسی ایک کو بھی ایک لفظ کی بھی سمجھ آ جائے تو میں سمجھوں گا میری ساری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ پیسے، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ گاڑی. اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، کبھی کسی سے مانگا نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا ہوا ہے. اللہ کافی ہے بھائی، بولیے اللہ کافی ہے. تو اللہ کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی محتاجی ہی نہیں رہتی. ہاں ایک ہے، ایک ہرس ہے، لالچ ہے. لالچ ہے. آپ لوگ اپنے بچوں کو مہنگے سے مہنگے سکولوں میں بھیجتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ پڑھانے کے لیے. میں بھی یہاں آپ کو پڑھانے بیٹھا ہوا ہوں. بولیے کیا کرنے بیٹھا ہوں؟ ہاں پڑھانے بیٹھا ہوں، اور مفت میں، کسی سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتا. تو اس لیے میں آپ سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو سمجھنے کی کیا کیا کریں؟ پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اور اس کو گھر میں جا کر پھر پڑھا کریں. یہاں ہوگا مسجد ورک اور گھر میں ہوگا ہوم ورک. ہوم ورک بھی تو کریں نا گھر میں جا کر. آپ کو نہیں پتا کہ میں کون سی آیت بتاتا ہوں، ساتھ ساتھ بتاتا ہوں. فلاں صورت ہے، فلاں نمبر ہے آیت کا. جی قرآن مجید کو کھولنے کا رواج ہی کوئی نہیں ہے. جی اسی وچ لائی ہوندی ہے نشانی، وچ کی لائی ہوندی ہے نشانی رکھی ہوندی ہے علی ہیں جی. تو اتھوں پڑھیا تو چل اگے پڑھنا شروع کر دیتا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صدق اللہ العظیم. چلو جی ساڈی انجی تلاوت ہوندی ہے، صرف سیدھے پٹھے ہوئے جی میں پڑھ لیے. میں عرض کیا کر رہا ہوں بھلا؟ اس کو سمجھ کر پڑھیں، یہاں بھی پڑھیں اور قرآن سمجھنے کا شوق پیدا کریں اپنے اندر. بولیے شوق پیدا کریں قرآن مجید کو سمجھنے کا. آپ یقین جانیں، آپ اگر قرآن مجید کو سمجھنے کا شوق پیدا کر لیں گے، اللہ غربت بھی دور کر دے گا، اللہ مفلسی دور کر دے گا، اللہ بیماریاں دور کر دے گا. کیا جی؟ بیماریاں دور کر دے گا. اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش شروع کر دیں. جو اس راہ پہ چل پڑتا ہے اللہ اس کے لیے برکتوں کے میਂہ آسمان سے برسا دیتا. اب دیکھیں تو صحیح، ذرا آپ سوچیں تو صحیح، کلام کس کا ہے یہ؟ بولیے کس کا کلام ہے؟ کلام اللہ کا ہے. اور اگر کوئی اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دے گا، اللہ پاک بھلا کیا فرمائے گا؟ اللہ پاک فرمائے گا اس کو میری باتوں سے محبت ہو گئی ہے. اللہ کریم کیا فرمائے گا؟ بولیے ذرا. اس کو میری باتوں سے، اس کو میری آیتوں سے محبت ہو گئی ہے، اس کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے. میری باتوں سے محبت ہو گئی تو مجھ سے محبت ہو گئی، اس کو میرے رسول سے محبت ہو گئی ہے. اے فرشتوں، اس کے لیے آسانیوں کے سارے دروازے کھول دو. یہ بندہ میری طرف آ گیا ہے، میری باتوں کی طرف آ گیا ہے، میری باتوں کو سمجھنا چاہتا ہے، میری باتوں کو سمجھنا چاہتا ہے. اللہ کریم اس کے اوپر پھر برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، راحتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. آپ یقین جانیے زندگی کے اندر سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، لذت آئے گی، کیف آئے گا، جینے کا مزہ آئے گا. بدقسمتی سے اس قرآن مجید کو ہم نے صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے رکھا ہوا ہے. کس کو بخشوانے کے لیے؟ ہاں باقی باندھی رہندی ہے، سارا سال باندھی رہندی ہے. بس کوئی مر جائے تو اسی مدرسے چو بچے بلانے، لو بھائی بچیوں تسی قرآن مجید ختم کر دیو. کہ کر دیو؟ اسی شروع تے کدے کیتا نہیں، اب بچیوں ایتھے تسی بہ کے کی کرو؟ قرآن مجید ختم کر دیو جی. اللہ اکبر. کس راہ پہ ہم چل پڑے؟ وہ کتاب جو رب نے اتاری ہمیں زندگی کا طریقہ سمجھانے کے لیے.
जीने का तरीका समझाने के लिए। बोलिए क्या समझाने के लिए? जीने का तरीका। उस किताब से हमने जीना सीखा ही नहीं है, मरना भी नहीं सीखा, तो वो भी सिर्फ मुर्दों के लिए ये भी जायज है, दुरुस्त है, सवाब है ये भी कि ये किताब मैयतों को भी बख्शवाती है। ये किताब मैयतों को भी, हमें इसका इनकार नहीं कर रहा। आप तिलावत करें, तिलावत करके इसका सवाब अपने मरने वालों की रूहों को पहुंचाएं, फोत शुदगान को पहुंचाएं, इसका इनकार नहीं कर रहा, इसका मजाक भी नहीं उड़ा रहा, तमस्खर नहीं उड़ा रहा। सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस किताब को जहां हम अपने फोत शुदगान को बख्शवाते हैं, वहां साथ ही साथ इस किताब को समझना भी चाहिए, इसको समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। हर एक के पास इतना नॉलेज तो नहीं है, इल्म सर्फ नहीं है, इल्म नहव नहीं है, इल्म मंतक नहीं है, इल्म बलागा नहीं है, इल्म मानी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अपने फहम के मुताबिक जितना हो सके, जी जितना हो सके। वैसे कोई अगर इस किताब को सिर्फ इस तरह करके सिर्फ उंगली भी फेरता रहे तो अल्लाह करीम फरमाता है, ए बंदे मुझे तेरा उंगली फेरना भी पसंद आ गया, मुझे तेरा, तू आखिर मेरी आयतों के ऊपर उंगली फेर रहा है ना। वो रब फरमाता है तेरा उंगली फेरना भी मुझे क्या आ गया है, तू अगर उंगली भी फेरता रहे तो तब भी मैं खुश हो जाता हूं, तब भी मैं राजी हो जाता हूं। पर दुकानदारी हम सीखते हैं, तिजारत हम सीखते हैं, ज़राअत हम सीखते हैं, खेती बाड़ी हम सीखते हैं, मोटरसाइकिल चलाने का तरीका हम सीखते हैं, गाड़ी चलाने का तरीका हम सीखते हैं, मोबाइल फोन चलाने का तरीका हम सीखते हैं, कॉल कैसे मिलानी है, कैसे काटनी है, जी कंप्यूटर लैपटॉप को चलाने का तरीका हम सीखते हैं। इस कुरान मजीद को कौन सीखेगा? कोई लोग तो हो ना जो आगे बढ़े।